بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہو وہ لوگ ہلدی پانی میں مکس کر کے پی لیں، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ چائے میں چینی نہ ڈالو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ ناظرین، گردوں میں درد ہو تو برف کھا لیا کریں۔ پودوں کے پاس رہنے والا انسان زندگی بھر بوڑھا نہیں ہوتا۔ موسم کروٹ لینے لگے تو کچے پیاز کا استعمال کرو، نزلہ اور کھانسی جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنے والے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت دانت صاف کرنے سے ساری عمر دانت میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی ساری زندگی دانت کمزور ہوں گے۔ ناظرین، رات کو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کر کے سونے سے بال نہیں گریں گے۔ جو دودھ کو گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے ایسے انسان کی موت لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جو بھینس کا کچا دودھ پی لیتا ہے ویسے انسان کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، دانت کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرے کو صاف کر لو، چہرے کی میل کچیل سب صاف ہو جائے گی۔ نہاتے ہوئے بولنے کی عادت سے اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی میں چینی شامل کر کے چہرے پر آدھا گھنٹہ لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ گیلے بالوں پر لکڑی کا کنگھا کرنے سے بال گرنا کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ نہا کر تھوڑی دیر پیدل چلنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ روزانہ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جلد کو چمکانا چاہتے ہو تو نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کرو۔ تقریباً 2 راتوں تک نیند پر توجہ نہ دینے سے صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان چہرے کو ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ سفید رکھنا چاہتے ہو تو دہی میں عرق گلاب مکس کر کے لگا لیں۔ اگر مکھیاں زیادہ تنگ کرنے لگی ہیں تو پانی میں سرف شامل کر کے فرش پر پھینک دیں، آپ کو ایک بھی مکھی دکھائی نہیں دے گی۔ ادرک والی چائے استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر وقت غصے میں رہنے کی عادت سے آپ کے چہرے کی معصومیت بری طرح متاثر ہوگی۔ جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان بچوں کو کیلے پر شہد لگا کر کھلاؤ، مٹی نہیں کھائیں گے۔ جھریوں والی لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار رہتی ہیں۔ ناظرین، کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں
ایسے لوگوں کا جسم پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھایا کرو، دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے زیادہ لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھے گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ ناظرین، دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیا کرو۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے چاکلیٹ کھا لیا کریں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ ناظرین، ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، جسم میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اگر ہاتھوں اور پیروں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی کمزوری، جگر کی خرابی اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ ناظرین، مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری نہیں کرتے، جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں، ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پی لیا کرو۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھا لیا کرو۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری دور کرتی ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر زبان پر چھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معدے میں موجود نمکیات کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے؟ انار کے پھولوں کو ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی ہمیشہ کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ چھوٹے بچے کو چائے نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی عمر میں ہی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناشتے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آزمودہ ہے۔ زیادہ پریشانی معدہ کمزور کر دیتی ہے۔ گندم کا حلوہ دماغ کے کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ ناظرین، شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے کبھی جلد لٹکے گی نہیں۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے دولت آتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں بہترین کھانے ہیں۔ اگر بتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ شام کو چاول مت کھائیں، ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی نہ کھاؤ، ورنہ دمہ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پر ایلو ویرا کا رس لگا لیا کرو۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن چاقو چوبند رہتا ہے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا دینے سے چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ ہری مرچ کی دھونی لے لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھیرے کا جوس بنا کر پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ پریشانیاں آنے لگ جائیں، ایسے گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ بعد نماز عشاء سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہو گے۔ جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس صدقے کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ کم کھانا صحت ہے، کم بولنا حکمت ہے، اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ کھا لینے سے پیٹ، پسلی، کندھا، ٹانگوں اور جسم میں جہاں بھی درد ہو ختم ہو جائے گا۔ اگر مسوڑوں میں درد ہو یا خون آتا ہو تو لونگ کھا لو، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کی تیل سے مالش کرو۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو جائے تو امرود کا مسلسل استعمال کر لیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہو
تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش کیا کرے تو جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھر کی اچھے سے صفائی کرنے والوں سے رزق کبھی سنبھالا نہیں جاتا۔ ناخن پر تیل سے مساج کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے، دماغ مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ روزانہ لیمو پانی پیا جائے تو وزن کم ہوتا ہے اور جسم کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے فوراً بعد ناف کے اندر 3-4 قطرے کسی بھی تیل کے ڈال لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ پیٹ کی چربی میں اجوائن کا پانی اکثیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہوتی ہے اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھا جاؤ، درد دور ہو جائے گا۔ نظر بد سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوں، اس کو پانی کے ساتھ کھا لینے سے جسم میں جہاں بھی درد ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جن عورتوں کے بال زیادہ جھڑتے ہوں وہ بٹیر کی یخنی بنا کر پیا کریں۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جائے گی اور یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی شریف پڑھ کر بچے پر دم کیا کریں۔ بند گوبھی کھاؤ، اس سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، گائے کے دودھ سے کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ گنے کا رس روزانہ پی لیا کرو، اس سے آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط رہیں گی۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ کچے چاول استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ 8 گلاس پانی روزانہ پیا کرو۔ سبز ٹماٹر اور سلاد وغیرہ کا استعمال کیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اگر بے وجہ آپ کے منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو آپ کا معدہ خراب ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر روزانہ 1 کپ نیم گرم دودھ پی لینے سے 90 سال تک آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ تلی ہوئی چیز کھانے سے اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔